السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے نجات دلانے اور ہلاک کرنے والے اعمال۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لوگو، اللہ سے ڈرتے رہیں، سلامتی و نجات کی راہ اختیار کریں، ہلاکت و نقصان پہنچانے والے افعال سے بچ کر رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نجات دلانے والے، 3 ہلاک کرنے والے، 3 گناہوں کو مٹانے والے اور 3 درجات بلند کرنے والے اعمال ہیں۔ نجات دلانے والے امور 3: خلوت و جلوت، یعنی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے، اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت کی پاسداری، مالداری اور محتاجی دونوں حالتوں میں متوسط انداز اختیار کرنا، حالت رضا اور غیظ و غضب میں عدل و انصاف کا خیال رکھنا۔ ہلاک کر دینے والی 3 برائیاں: بری خواہش، جس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلا جائے، بخل، جس کی پیروی کی جائے، اور انسان کا اپنی بڑائی و تعریف میں لگا رہنا۔ گناہوں کو مٹانے والے 3 اعمال: 1 نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر رہنا، ناپسندیدہ حالت و موسم میں بھی مکمل وضو کرنا، مسجد جاتے ہوئے جماعت نماز کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ درجات بلند کرنے والے 3 امور: لوگوں کو کھانا کھلانا، خواہ وہ فقراء و مساکین ہوں یا عام انسان و مالدار اشخاص، سلام پھیلانا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرنا۔ طبرانی اوسط میں یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ علامہ البانی نے اسے حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ دوستو، اس میں شک نہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، یعنی آپ کے جملے مختصر ہوتے اور بہت ساری باتیں آ جاتیں۔ نجات و ہلاکت کے راستوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں سمیٹ دیا۔ آپ کی عقل مندی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام نصیحتوں کو گلے لگائیں اور اپنی زندگی میں نجات والے امور داخل کریں اور ہلاکت والی راہوں سے دور ہٹ کر جہنم سے بچ جائیں۔ نجات دلانے والی نیکیوں میں سب سے اہم ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، برائی سے دور جانا، حرام خوری و حرام کمائی سے بچنا اور عبادات و نیکی کا مضبوطی سے اہتمام کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی ہی قرآن کا مقصد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف ہے۔ اسی پر نجات موقوف اور کامیابی منحصر ہے۔ اسی سے برکات و خیرات کا حصول اور مصائب و مشکلات کا ازالہ ممکن ہے۔ اسی کے سبب غیب سے روزی ملتی اور اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے۔ اسی سے غیر اپنے ہوتے ہیں اور اپنے مزید مضبوط قریب ہوتے ہیں۔ تقوی ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نگہبانی پر اکساتا اور مالک کائنات کے قرب کا علم دیتا ہے۔ صاحب تقوی رب سے شرما کر وہاں ہوتا ہے جہاں رب اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور جس سے رب منع کرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ جس عمل میں رب کی رضا و خوشنودی ہوتی ہے اس کی بجا آوری میں پہل کرتا ہے، رب کی ناراضگی والے اعمال سے پیچھا چھڑاتا ہے۔ داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تقوی کے بارے میں کہا، رب سے ڈرنا، قرآن پر عمل کرنا، تھوڑے پر قناعت کرنا اور دنیا سے کوچ کرنے کی تیاری کرنا تقوی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رب کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو، اس کا ذکر ہو، اسے بھلایا نہ جائے، رب کی شکر گزاری ہو، ناشکری نہ ہو۔ شکر گزاری میں داخل ہے کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت ہو، اطاعت ہو، محبت ہو، قربت ہو اور حرام کام سے نفرت ہو۔ نجات دلانے والی دوسری نیکی حالت رضا اور غیظ و غضب میں عدل و انصاف کا دامن تھامنا ہے۔ یہ سچائی و عدل اور توفیق کا سرچشمہ ہے، ایمان کی واضح دلیل ہے۔ انسان شہوت و غضب کے وقت نفس کا غلام اور کمزور کو دابنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ ہر حال میں اور سبھوں کے ساتھ، خواہ قریبی ہو یا دور کا، انصاف کرنا کامیابی کا ضامن ہے۔ غیظ و غضب اسے حق سے دور نہ کرے، باطل سے دوستی نہ ہو، بلکہ تمام احوال میں صدق و عدل کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے۔ نجات دلانے والی تیسری نیکی مالداری و محتاجی میں متوسط انداز اختیار کرنا۔ یہ قوت عقل، حسن تدبیر اور رحمان کے مقرب بندے ہونے کی علامت ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ مالداری ہو تو فضول خرچی نہ ہو، ورنہ شیطان کا بھائی ہوگا۔ جیسا کہ رب نے فرمایا، متوسط انداز میں خرچ ہو،
جائز جگہ میں خرچ ہو اور جائز کام میں خرچ ہو۔ مال کم ہو تو بخالت نہ ہو، اس میں بھی اعتدال بحال ہونا چاہیے۔ یہ 3 خوبیاں ہر خیر و بھلائی کھینچتی ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا حق بھی دیتا بلکہ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اور نفس کا حق بھی بخوشی ادا کرتا رہتا ہے۔ اب رہا معاملہ ہلاکت والی برائیوں کا، تو پہلی سب سے خطرناک برائی خواہش نفس کا غلام ہو جانا ہے۔ دل جو کہے اس کے پیچھے چل دینا، برائیوں کا دل دادہ ہو جانا، نیکیوں سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بری خواہش انسان کو رب سے دور کر دیتی ہے، بلکہ رب کے سوا نفس کو معبود بنا لیتی ہے۔ اسی کے بارے میں رب نے فرمایا، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 43۔ رب نے فرمایا، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیچھے چل دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 50۔ خواہش نفس انسان کو برائی و بے حیائی کی خوفناک وادی میں لے جاتا، شہوت کے خطرناک سمندر میں غوطہ دلاتا اور ہلاکت سے دوچار کرتا ہے۔ خواہش نفس کے سبب انسان بدعات و خرافات اور تمام برائیوں میں جا گرتا ہے۔ بدعات و خرافات کا ارتکاب اس لیے کرتا ہے کہ وہ خواہش کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ترجیح دیتا اور شریعت کی تعلیمات کی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ برائیاں اس لیے کرتا ہے کہ خواہش نفس کو عمل صالح پر ترجیح دیتا ہے۔ ہلاک کرنے والی دوسری برائی بخل، جس کی پیروی کی جائے۔ مالدار اگر بخالت سے کام لیتا ہے تو اللہ کو ناراض کرتا، بندوں کو تکلیف دیتا اور ان کے حقوق غصب کرتا ہے۔ فقراء و مساکین کی دلجوئی وہ ہمدردی نہیں کرتا اور ان کے غربت کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ انہیں کمتر سمجھتا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بخل کے سبب بندہ رشتوں و ناتوں کو توڑتا، ان سے نفرت کرتا اور ان کے حقوق سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کے سبب معاشرتی برائیاں اور سماجی ناقدری بھی پیدا ہوتی ہے، جیسے ناپ تول میں کمی، دھوکہ اور سود وغیرہ۔ بخل ہر بد اخلاقی کو دعوت دیتا اور اچھی صفات سے روکتا ہے۔ رب نے فرمایا، جو نفس کی بخالت سے محفوظ رہا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 16۔ ہلاک کرنے والی تیسری برائی انسان کا اپنی بڑائی و تعریف خود کرنا، اپنے آپ میں مگن رہنا، اپنی خدمات اور اپنے عمل پر اترانا۔ میں تو یہ کر لیتا ہوں، میں اتنا کر لیتا ہوں، میرے اندر یہ کمی ہوتے ہوئے بھی اتنا زیادہ کر لے جاتا ہوں، میں اتنی خدمت کرتا ہوں، تم لوگ کیا کرو گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عظیم مہلک شے اور رسوا کن معاملہ ہے۔ اپنی تعریف خود کرنا تکبر و غرور کا دروازہ، فخر کا وسیلہ اور اللہ کے بندوں کو حقیر و کمتر سمجھنے کا وسیلہ ہے، جو کہ بہت بڑی برائی ہے۔ یہ تینوں امور، بری خواہش جس کے پیچھے چلا جائے، بخل جس کی پیروی کی جائے اور انسان کا اپنی بڑائی و تعریف خود کرنا، جن میں داخل ہو جائیں وہ ہلاک کرنے والوں میں سے ہے، اور ایسا بندہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتا اور سخت عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ جی اس کے لیے بشارت ہے جو اپنی خواہش کو اللہ کی رضا اور راضی کرنے والے اعمال کے تابع کرے۔ خوشخبری اس کے لیے بھی ہے جو مال پا کر بخل سے دور رہا، دین کے لیے خرچ کرتا رہا اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا رہا۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو پہچانے، حق کے لیے تواضع و خاکساری اختیار کرے، اہل ایمان کے لیے اپنے بازو پست رکھے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو بلند پایا اخلاق و کردار سے نوازے، اس کی توفیق اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق و آداب سے دور رکھے۔ ہم اللہ سے اپنے نفسوں کی شرارت اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔